اس کی اپنی کرتائیوں کی وجہ سے، لیکن مسلمانوں کے جتنے رہنما ہیں انہوں نے دستوری طور پر، آئینی طور پر، قانونی طور پر، اخلاقی طور پر اور جو انسانی اقدار ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کیا ہے کہ جس کا جواب جو ہے پھر اس کے بند پاس نہیں تھا۔ صحیح۔ اچھا، آپ کی طرف آؤں گا صوفی نذیر تبسم گورسی صاحب، آپ یہ فرمائیے گا 18 سال کی جو عمر ہوتی ہے اس کو ہم ویسے عمومی طور پر کہا یہ جاتا ہے 18 سال کا بچہ ہی کہلاتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ ابھی تک یہ بچہ ہے، اور 18 سال کی عمر میں یعنی 1915 میں انہوں نے تقسیم ہند کا نظریہ پیش کر دیا۔ تو یہ کیا میسج ہے؟ اس میسج کو کس طرح دیکھیں گے آپ، اور یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ نہیں ہے یہ؟ جی بالکل۔ ان کے اگر ابتدائی حالات پہ بات کریں تو وہ جس علاقے میں رہتے تھے انہوں نے 16 نومبر 1897 کو ضلع ہوشیارپور کے تحصیل گڑھ شنکر کے گاؤں مورا میں جنم لیا۔ وہاں ہندو، سکھ، مسلمان سب اکٹھے رہتے تھے، تو بچپن سے ہی وہ جب دیکھتے تھے ہندوؤں کا متسبانہ جو سلسلہ تھا مسلمانوں کے ساتھ، وہاں جب وہ اسٹوڈنٹ رہے وہاں انہوں نے یہی کچھ دیکھا، تو وہ ان کے ذہن میں بالکل یہ ایک چیز اس کے ذہن میں آ گئی تھی کہ یہاں ہندوؤں کے ساتھ مسلمانوں کا جو رویہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں کا جو رویہ ہے یہ بہت متسبانہ ہے، تو ہمیں ان سے علیحدہ ہو کر رہنا ہوگا ہمیں، تب ہم مسلمان اپنے دین کو، اپنے مذہب کو اچھے طریقے سے آگے چلا سکتے ہیں، اس کو لے کے چل سکتے ہیں۔ انہوں نے جو ابتدائی تعلیم ان کی تھی، انہوں نے جو ابتدائی بچپن میں تو انہوں نے اپنے گاؤں کی مسجد کے جو ایک عالم دین تھے سید عابد حسین، ان سے انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد بالاچور کے پرائمری اسکول میں انہوں نے وہاں سے پرائمری اسکول کا امتحان پاس کیا۔ 1906 میں انہوں نے پرائمری اسکول کا امتحان پاس کیا۔ 1910 میں وہ جلندھر کے ونیکولر مڈل اسکول میں داخلہ لیا، وہاں سے انہوں نے 1910 میں مڈل کا امتحان پاس کیا۔ 1912 میں وہ سائیں داس اینگلو ونیکولر سنسکرت ہائی اسکول جلندھر میں انہوں نے داخلہ لیا، وہاں سے انہوں نے 1912 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ تو پھر آگے اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور ایک ایسا سینٹر تھا جو اس وقت مشہور تھا، وہاں اچھے اساتذہ موجود تھے، تو انہوں نے 1913 میں آ کر اسلامیہ کالج لاہور میں داخلہ لے لیا۔ تو وہیں 1913-14 میں وہ جب ایف اے کر رہے تھے تو انہوں نے 1915 میں ایک بزم شبلی کی بنیاد رکھی۔ وہ مولانا شبلی سے اور علامہ اقبال سے بہت متاثر تھے، انہوں نے بزم شبلی کی بنیاد رکھی۔ اس کے پہلے اجلاس میں خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا جو شمالی علاقہ ہے یہ مسلمانوں پر مشتمل ہے، تو ہمیں اسے ایک منطقہ اسلامی بنائیں گے، بلکہ اسے ایک اسلامی مملکت بنائیں گے۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم ہندوستان سے قطع تعلق کر لیں، اس کے لیے ہم علیحدہ ہو جائیں، تو یہ ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا، یہ ہمارے مذہب کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ اس کے بعد وہ پھر 1918 میں انہوں نے یہاں سے گریجویشن کی اسلامیہ کالج سے۔ اس وقت وہ یہ ایچیسن کالج میں لیکچرار ہو گئے جی۔ تو اسی دوران انہوں نے 1923 میں انہوں نے پھر محمد بن فوق کے کشمیر گزٹ میں صحافت کا جو ایڈیٹر کے طور پر انہوں نے وہاں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہاں 1930 تک وہاں رہے۔ اسی دوران انہوں نے جو مزاری خاندان تھا ان کی اسٹیٹ ضبط ہو گئی تھی، ان کے وہ میر دوست محمد خان مزاری کے سیاسی مشیر اور ان کے سیکرٹری کے طور پر انہوں نے کام کرنا شروع کر